اے میرے بیٹے، اگر خدا کی نظروں میں اچھا بننا ہے تو اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا، نہیں تو بھٹک جاؤ گے۔ سنا ہے اس بستی میں ایک لقمان نام کا شخص رہتا ہے، ذرا معلوم کرو تو میں بھی دیکھوں کون ہے وہ۔ سردار، سنا ہے لقمان سچ بولنے والوں میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور کہتا ہے خدا ایک ہے۔ اے میرے بیٹے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے، اور لوگوں کو بھی منع کرنا ایسا کرنے سے۔ آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی تھی جس میں تلواریں نہیں بلکہ الفاظ ہتھیار تھے، اور ایک طرف کائنات کا سب سے سچا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تعالی کا کلام سنا رہے تھے، اور دوسری طرف مکہ کا ایک ساتر شخص نضر بن حارث جو لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک پوری سورت ایک ایسے انسان کے نام پر کیوں نازل ہوئی جو نبی نہیں تھا اور ایک غلام تھے، جس کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی فوج، لیکن ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ انہیں قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور آج کی اس کہانی میں ہم سورہ لقمان کے ان چھپے ہوئے رازوں کو کھولیں گے جن کا ذکر عام طور پر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم جانیں گے کہ کیسے ایک باپ کی نصیحتوں نے مکہ کے مشرکین کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اور ان کے راز کو آپ کے سامنے کھول کر رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا، اور مشرکین مکہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ قرآن کی آواز لوگوں کے دلوں میں کیوں اتر رہی ہے۔ لیکن ایک شخص جس کا نام تھا نضر بن حارث، جو ایک تاجر ایران کا تھا، اور اس نے فارس گیا اور وہاں سے قدیم بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں اور گانے بجانے والی لونڈیاں لے آیا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے تو منافق نضر بن حارث اپنی محفل کو سجا لیتا اور کہتا، آؤ میں تمہیں محمد اختار سے بہتر قصے سناتا ہوں۔ اور وہ منافق ناچ اور گانے کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جواب اللہ تعالی نے قرآن کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں دیا اور کہا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بیہودہ باتیں خریدتا ہے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا سکے۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ گانا بجانا اور فضول کے قصے شروع سے ہی حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیے گئے، اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا کہ آخر لقمان کون ہے؟ لیکن اللہ تعالی نے اس سورہ میں واضح کیا کہ لقمان کو حکمت دی گئی تھی، لیکن تاریخی روایات اور احادیث کے مطابق حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک ولی اور حکیم تھے، اور ان کا رنگ کالا تھا اور ان کا ناک چپٹی اور ہونٹ موٹے تھے، یعنی وہ ظاہری حسن کے بجائے باطنی نور سے مالا مال تھے۔ اور حضرت لقمان وہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک غلام تھے، لیکن وہ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے قاضی کے عہدے تک پہنچے۔ لیکن ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، آپ تو وہی چرواہے تھے جو بکریاں چراتے تھے، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ اور حضرت لقمان نے سادہ الفاظ میں جواب دیا، سچ بولنے سے اور فضول باتیں چھوڑ دینے سے۔ اور اس کہانی کا سب سے خاص حصہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ آج کے دور کے ہر نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس بات کو سمجھنا آج بہت ضروری بن گیا ہے۔ اور آخر انہوں نے کیا کہا تھا؟
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جب یہ بات مکہ کے مشرکین کو معلوم چلا تو ان لوگوں کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا تھا جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحتوں کے درمیان والدین کے حقوق بیان کیے اور خاص طور پر ماں کی تکلیف کا ذکر کیا، جس نے 9 ماہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھایا۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اگر تمہارا کوئی بھی عمل یا نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے اندر یا آسمانوں میں چھپا ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں فرمایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ راز ہے جو انسانوں کو گناہ سے روکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے کہا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تکلیف آئے اس پر صبر کروا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے پیر نہ پھیلاؤ اور تکبر نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر حکیم لقمان نے آواز کے بارے میں بھی عجیب بات کہی، اور آپ نے کہا، تم اپنی آواز کو دھیما رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ اور یہ اشارہ تھا ان لوگوں کی طرف جو شور مچا کر قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4777 میں اس کہانی کے آخر میں ایک ایسا راز کا ذکر کیا گیا جو اس سورت کی آخری آیت میں ہے۔ یعنی اس وقت مشرکین اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ محمد، قیامت کب آئے گی؟ بارش کب ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ان 5 باتوں پر ختم کیا جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور اسے مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا، قیامت کا وقت جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ دوسرا، بارش کا وقت اور مقام جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور تیسرا، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے اور اس کی تقدیر نیک ہے یا برا ہے۔ اور چوتھا، انسان کل کیا کمائے گا۔ اور پانچواں، انسان کس زمین پر مرے گا۔ اور ان 5 چیزوں کے حال کوئی اور نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور سورہ لقمان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کے ظاہری چمک دمک اور فضول قصے عارضی ہے، اور اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اخلاق میں ہے۔ اور مکہ کے وہ سردار جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ لوگ تاریخ کے اندھیروں میں کھو گئے، لیکن حضرت لقمان کی نصیحتیں آج بھی کروڑوں انسانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اور یاد رکھے، اللہ تعالیٰ صرف صورت نہیں بلکہ سیرت دیکھتا ہے، اور حضرت لقمان کا کالا رنگ ان کی پہچان نہیں بنا بلکہ ان کی سچائی ان کی پہچان بنی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔